چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری آخرت بھی سدھر جائے. میں نے کہا حضور کی ایک حدیث ہے، اگر پوری دنیا کا مسلمان اس پر عمل کرتا تو آج مسلمانوں کے اداروں کی قطار ہوتی، ہاسپٹلوں کی قطار ہوتی، اور ہماری نسل جو ہے بگڑی ہوئی نہ ہوتی، سیدھی ہوتی. ایک حدیث پر، صرف ایک حدیث پر. وہ کون سی حدیث ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ایک آدمی مرا، اب جیسے ہی روح نکلی نا، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، فنش، اس کا پیریڈ لائف کا ختم. اب نہ اس کے اوپر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں، فنش. اب سارے عمل کا سلسلہ ختم. لیکن سرکار فرماتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی علمی کام کر کے مرا ہے، کتابیں لکھی اس نے، اسکول قائم کیا، دارالعلوم قائم کیا، تعلیم کے سلسلے میں اس نے جد و جہد کی، کچھ قربانی اس نے پیش کی، تو اب وہ مرنے والا مر جائے گا، لیکن اس کی کتابوں سے، اس کے ادارے سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ مرنے والا قبر میں لیٹا رہے گا، ثواب سب کا اس کو ملتا رہے گا. اگر مرنے والا مسلمان اپنی آخرت کی فکر کیا ہوتا اور مرنے سے پہلے اس نے ادارے بنائے ہوتے تو آج ہماری قوم کے بچوں کو کسی اسکول میں جا کر کے ایڈمیشن کے لیے بھیک مانگنے یا برقع اتارنے کی ضرورت پیش نہ آتی. آج ہمارے خود کے ادارے ہوتے اور ہمارے بچے علم حاصل کرتے. مرنے والا مرنے سے پہلے یہ عزم کر لے کہ میں تعلیم کا کوئی کام کر کے مروں گا، میں ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ کر کے مروں گا. اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے بندوں کے علمی فائدے کا کوئی کام میں نہ کر لوں. یہ آدمی کی سوچ. دوسری چیز صدقہ جاریہ. مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے گیا جس سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے قبر میں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے ہاسپٹل بنوا دی، آپ نے مسافر خانہ بنا دیا، آپ نے لائبریری بنا دی، لوگ آ رہے ہیں اور اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. قبر میں آپ کچھ نہیں کر رہے، قبر میں تو آپ لیٹے ہیں، لیکن جتنے فائدہ اٹھا رہے ہیں سب کا ثواب اللہ قبر میں آپ کو عطا کر رہا ہے. اگر مسلمان اس حدیث کے ٹکڑے کو پیش نظر رکھتا تو آج ہمارے اپنے ہاسپٹل ہوتے، آج ہمارے اپنے مسافر خانے ہوتے، آج ہمارے اپنے کنویں ہوتے، آج سب کچھ ہمارا ہوتا. لیکن ہم کو کبھی آخرت کی فکر سوجھی ہی نہیں. اور تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کر کے. اب مرنے والے نے نیک اولاد چھوڑی، یہ نیک اولاد جتنی نیکیاں کرتی رہے گی مرنے والے ماں باپ کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا. کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں کوشش کی؟ نہیں، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی اور نہ اسے ضروری سمجھتے. ارے دیکھا جائے گا، ہمارے مسلمان بھائیوں کی تو اسٹائل ہے نا اپنی، ارے دیکھا جائے گا، فرشتہ آئے گا سمجھ لیں گے، معاذ اللہ من ذالک. یہ سوچ اتنا سستا نہیں ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اگر روح کے نکلنے کا معاملہ آسان ہوتا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے، اللہم ہون علی سکرات الموت،
اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما، یہ حضور دعا کبھی نہ مانگتے، جبکہ حضور تو وہ ہیں جن کی اجازت کے بغیر موت کا فرشتہ روح بھی نہیں نکال سکتا۔ لیکن سرکار نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا فرمائی، لیکن ہم ہیں بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عقل مند مسلمان وہ ہے جو ہوش میں آئے اور اپنی قوم کی تباہی کو دیکھ کر کے اڑے، رات کی نیندیں خراب کرے اور اپنی امت کو اٹھانے، اپنے نبی کی امت کو اٹھانے کے لیے، اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے جد و جہد کرے، محنت و مشقت کرے۔ صحیح معنوں میں اگر درد دل کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے تو صحیح معنوں میں وہ انسان نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر، اگر اس مجمع میں سے چند افراد ہی یہ ٹھان لیں، اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہے وہ یہ عزم کرے میں اپنے محلے کے وہ بچے جو فیس نہیں دے سکتے، ٹیوشن کی فیس دے سکتے، میں ان کی تعلیم کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں، میں ان کو پڑھاؤں گا۔ وہ بچے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو قرآن سکھاؤں گا۔ ہمارے محلے میں اسکول نہیں ہے، ہم قائم کرنے کی کوشش کریں گے، نظام درست کرنے کی کوشش کریں گے اور علم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ آج اگر بیٹا باپ کا گستاخ ہو رہا ہے، شاگرد استاد کا گستاخ ہو رہا ہے، وہ علم کی کمی کی بنیاد پر۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ اندھیرا ہو، دیکھیے حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے جس سے سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اندھیرا ہو، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ نہیں بیٹھے چلیے، آپ کے والد بیٹھے ہیں، آپ کے چچا بیٹھے ہیں، آپ کے استاد بیٹھے ہیں، آپ کے پیر صاحب بیٹھے ہیں، پورا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور لائٹ نہیں ہے کمرے کے اندر، کمرے میں لائٹ نہیں ہے اور آپ کمرے کے اندر انٹر ہوئے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اندھیرے کے اندر آپ کا پیر کبھی باپ کے ہاتھ پہ بھی پڑ جائے گا، کبھی استاد کے سر پہ بھی لگ جائے گا پیر، کبھی پیر صاحب کو بھی آپ ٹھوکر میں لے لیں گے۔ اندھیرے میں تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، اندھیرے میں تو کچھ نہیں دکھائی دے گا، کسی کو بھی آپ کچل دیں گے، لیکن جیسے ہی لائٹ جلے گی یہ میرے ابا ہیں، ڈر جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، جب یہ روشنی آئے گی تو باپ کا بھی احترام ہوگا، ماں کا بھی احترام ہوگا، استاد کا بھی ہوگا اور پیر کا بھی احترام ہوگا، اور جب یہ روشنی چلی جائے گی پھر کسی کا احترام نہیں رہے گا۔ یہ روشنی جا رہی ہے، اس روشنی کا معاملہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور اس لیے تشریف لائے کہ ہمیں ایجوکیٹ کریں، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں رہنمائی کے لیے معقول انتظام۔ آن لائن طہارت کورس، اگر پاکیزگی کے مسائل کوئی سیکھنا چاہتا ہے، نماز کے مسائل سیکھنا چاہتا ہے، ممبئی پہنچ کر کے نہیں سیکھ سکتا، آن لائن سیکھے، کلاسز کا اہتمام ہے باقاعدہ۔ تجویز سیکھنا چاہتا ہے، آن لائن سیکھو۔ بچے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے انتظام، بچیاں سیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے انتظام، مرد سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے انتظام۔ آپ کہیں گے صرف دینی معاملے میں، تو یہ بھی بتا دیں کہ الحمدللہ دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں بھی ہماری ایک ونگ ہے امید کے نام سے۔ الحمدللہ کم و بیش ایک بڑی تعداد پروفیسرز کی، لیکچررز کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی
اس ہماری ونگ کے اندر ہیں، جس کو لیڈ کرتے ہیں ہمارے قاری رضوان صاحب، جو پروفیسر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں الحمدللہ، یہ لیڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں اسکولوں میں جا کر، کالج میں جا کر بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا، بچے ڈراپ آؤٹ کیوں ہوتے ہیں اس کی فکر کرنا، اس کے بارے میں ان کو کنوینس کرنا کہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا ہے، فردر ایجوکیشن کے لیے کس فیلڈ میں جانا چاہیے اس کے سلسلے میں ان کو رہنمائی دینا، یہ ساری چیزیں ہماری ٹیم کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، ایسے ایسے بچے میرے پاس ابھی چند دنوں پہلے ایک MBBS ڈاکٹر 2 سال تک پریکٹس کیا ہوا ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اس کے والد میرے پاس لے کر کے آئے کہ میرا بچہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ 2 سال پریکٹس کیا ہوا MBBS ڈپریشن میں چلا گیا۔ تو یہاں یہ انتظام ہے، آپ کرو نا، کاؤنسلنگ کرو، آپ اپنی قوم کے نوجوان نسلوں کو تیار کرو۔ کیسے آپ کا ضمیر یہ دیکھ کر کڑتا نہیں ہے کہ آپ کی قوم کا بچہ شراب پی رہا ہے اور آپ کو کچھ نہیں بول رہا، اور آپ یہ سوچتے ہو دوسرے کا ہمارا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو یہودی تھا۔ سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ پھر سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں، کاش یہ میری دعوت قبول کر لیتا تو آج جنتی ہو کر کے جاتا۔ آپ ذرا سوچو، اور آج کا مسلمان شراب پی رہا ہے اور قوم کے ٹھیکیداروں کو کوئی فرق نہیں، الا ماشاء اللہ، کسی مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری قوم کا نوجوان شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے اور ہم کوئی فکر نہ کرتے ہوں۔ مجھے یہاں پر ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے، وہ گئے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے، طواف کعبہ کر رہے تو دعا کرتے ہیں اللہ میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں اللہ میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، حجر اسود چوم رہے ہیں اللہ میری قوم کو، میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، مینا میں تو بھی یہی دعا ہے اللہ میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، عرفات میں میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا۔ کسی نے پوچھا بابا یہ شہر والوں کے لیے اتنی دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے بھی تو شہر میں رہتے ہیں نا، اگر شہر والے اچھے رہیں گے تو میرا بیٹا بھی اچھا رہے گا، اگر شہر کا ایک بگڑ گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا بیٹا بھی نہ بگڑ جائے۔ کیا کبھی یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کسی اور کا بچہ ہے، آپ نہیں جانتے، اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو وہ اغوا کر لے، مائنڈ ڈائیورٹ کر دے، بگاڑ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے سلسلے میں مختصر سی یہ گفتگو شاید آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی ہوگی۔ اب ایک حدیث تعلیم کے بارے میں سنا، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ رہے۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور اسلام کیسے زندہ رہے گا، اسلام کی زندگی کس چیز سے ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو علم کے ذریعے ہی تم اسلام کو زندہ دیکھ سکتے ہو۔ علم حاصل کرو۔ اب آئیے تھوڑا سا اخلاق پر بول دو۔ جو شعبہ اس وقت مغربی دنیا میں بالکل ایمٹی ہے، ایک دم خالی ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز، لیکن آپ کو میں بتاؤں تو میں آج ہی سوچ رہا تھا، ایک آیت میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا پیغمبر کی نظر کہاں تک ہوتی ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم کی نظر دیکھ رہی تھی انسان صرف تعلیم سے نہیں بنتا، تعلیم اور اخلاق دونوں ہوں تب
جا کر کے انسان بنتا ہے. صرف تعلیم ہو تو بھی انسان مکمل نہیں بنتا. تعلیم کے ساتھ کیریکٹر بھی نیسیسری ہے. وداؤٹ کیریکٹر صرف ایجوکیشن بھی انسان کو لوٹ لے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی بھی آرڈینری ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ٹیسٹ پہلے لکھ کے دے گا. بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، ضرورت ہے یا نہیں لکھ کر دے دے گا. اس لیے کہ 35% کمیشن وہاں سے لینا ہے. اسی کمپنی کی اور اسی میڈیکل اسٹور سے دوائی لینا، اس لیے کہ 25% وہاں سے لینا ہے. خالص علم ہو اور اخلاق نہ ہو تب بھی انسان کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے. سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے. الحمدللہ میرا بیٹا بھی ڈینٹسٹ ہے، قاری صاحب کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے احتیاط کی جاتی ہے، ان چیزوں میں خیال رکھا جاتا ہے. پیشنٹ کی جان جا رہی ہے اور صرف ایجوکیشن ہے، پہلے 2 لاکھ جمع کرا ہوا، اس سے پہلے ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں لوٹ مار مچی ہوئی ہے. تو صرف ایجوکیشن کام نہیں آتا. حضور نے اسی لیے بیلنس رکھا کہ ایک انسان صرف ایجوکیشن سے انسان نہیں بنتا، ایجوکیشن کے ساتھ کیریکٹر بھی ہونا، اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. بس 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں ہم لوگوں کے اخلاق کے بارے میں، جو آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ہے نا، اس کے بارے میں. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے محلوں کی پہچان کیا ہے؟ جس محلے میں گندگی کا ڈھیر لگا ہو سمجھ لینا یہ مسلم محلہ ہے. جس محلے کے اندر پانی کے لیے جھگڑا ہو رہا ہو سمجھ لینا یہ ہمارا محلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ مولانا تو اپنے مسلمانوں کو ہی کوس رہے ہیں. میں کوس نہیں رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں. مریض کو جب تک کہ اس کا مرض نہ بتایا جائے ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ فیکٹ ہے. پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دینا یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری پہچان ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں تو ہماری ویلیو، ہمارا مقام دنیا میں کیا رہے گا. لیکن جب ہمارے اخلاق اچھے تھے تو کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اور وہ یہودی روزانہ امام حسین کے گھر میں کچرا پھینکتا. امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام صبر کرتے. کچھ دنوں کے بعد یہودی کی بیوی نے اس سے کہا کہ جاؤ ذرا جا کر حسین سے معافی مانگو، روزانہ کیوں ان کے گھر میں کچرا پھینکتے ہو؟ وہ یہودی گیا، دروازے امام حسین پہ دستک دی. امام نے دروازہ کھولا، دیکھا تو یہودی صاحب نے پوچھا کیسے آنا؟ کہا معافی مانگنے آیا ہوں. امام حسین نے فرمایا کس بات کی؟ کہا جو روزانہ کچرا پھینکتا ہوں نا، اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو حسین. امام نے فرمایا جب میں نے بھی معاف کیا میرا خدا بھی معاف کر. اس یہودی کو یہ امید نہیں تھی. اب یہودی نے جو کوشچن کیا سنیے. یہودی کہتا ہے حسین مدینے میں نوجوان تم پر جان فدا کرنے والے موجود ہیں، اگر تم کہتے تھے کہ میں تم کو ستاتا ہوں تو میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. لیکن حسین یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کوئی ریونج نہیں لیا اور آج معافی مانگنے آئے تو تم نے مجھے معافی کر دیا. حسین وجہ کیا ہے؟ تو میرے امام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سنو، میرے نانا کی تعلیم ہے جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا بدلہ جنت ہے. تو میں نے تیری مصیبت پر صبر کیا تاکہ جنت کا حقدار بن جاؤں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دامن حسین پکڑ لیا اور کہتا ہے جب نواسے کا کردار ایسا ہے تو نانا کا کردار کیسا ہے؟ حسین مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دو. یہ ہے ہے مسلمان پیش کر رہا ہے. اللیگل بلڈر ہے اگر
تو کھڑکیاں بھی بند، اوٹے بھی کھا جاتا ہے، زمین بھی ہڑپ کر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا۔ تو یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، ہماری پہچان تھی، ہم اخلاق سے پہچانے جاتے تھے۔ سمجھیے اور آگے میں حدیثیں کوٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری پہچان کیا تھی؟ اسپین سے جب مسلمانوں کا اخراج ہو رہا تھا، نکالا جا رہا تھا اسپین سے، اور کئی مسلمان وہاں سے نکل گئے، تو چند مسلمان جو ہے نا وہ اپنا حلیہ چینج کر کے، داڑھی کٹا کر، مغربی لباس زیب تن کر کے اسپین کے اندر رہے کہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ تو عیسائی جاسوسوں نے سوچا کہ مسلمان کو پکڑا کیسے جائے، پہچانا کیسے جائے۔ تو ایک چوراہے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھایا گیا اور اس کے تھوڑے سے ڈسٹینس پر پانی کا ایک مٹکا رکھا گیا، اور اس کوڑ کے مریض سے کہا گیا یہاں سے جتنے بھی گزرے نا ان سب سے کہنا پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ اور جاسوس لوگ قرب و جوار کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ کوڑ کا مریض ہر نکلنے والے سے پانی مانگتا، کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں۔ ایک شخص کوٹ اور پینٹ میں ملبوس وہاں سے گزرا اور کوڑ کے مریض کو پیاسا دیکھ کر اس نے جب پانی کے بارے میں کہا، فوراً لپکا وہ پانی کے مٹکے کی طرف، نکالا پانی اور اسے پیش کرنے کے لیے گیا۔ بھاگ آئے جاسوس لوگ، پکڑ لیا اسے، تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا مسلمان نہیں، اور بہت تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے۔ اب اس مسلمان نے عیسائی جاسوسوں سے پوچھا، میرے ہاتھ میں قرآن نہیں تھا، میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ تو عیسائی جاسوس نے کہا، اگر کوڑ کے مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے۔ تیرے اس اخلاق کو دیکھ کر کے میں نے پہچان لیا کہ تو مسلمان ہے۔ یہ تھی ہماری پہچان اور آئیڈینٹی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ آج گالی گلوچ، فحش، برائیاں، بدکرداریاں، بس یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے پڑوس کے اندر غیر مسلم فیملی رہتی تھی تو انہیں اطمینان ہوتا تھا کہ میری بیٹی کی آبرو محفوظ رہے گی، اس لیے کہ نبی کا دیوانہ کبھی نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ کیا آج یہ پوزیشن ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پوزیشن ہے؟ بدلو اپنے آپ کو۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، پتھر پڑا ہوا تھا راستے کے اندر، ٹھٹک گئے، رک گئے، بیچ راستے میں پتھر پڑا تھا، دیکھ کر کے دونوں رک گئے۔ یہودی نے دوسرے یہودی سے پوچھا، بھائی رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یار یہ پتھر بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ کہا ہاں یار پتھر تو پڑا ہوا ہے، بات تو صحیح ہے تمہاری۔ تو دوسرے یہودی نے کہا لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اس لیے کہ مسلمان اگر گزرتا تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو کنارے کر دیتا، اس لیے کہ وہ نبی کی تعلیم پر عمل کر کے دیکھا۔ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، نوجوانوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج تک تو اتنا سب کچھ کیا، سب کو معلوم ہے معاذ اللہ شراب پیتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اب سدھروں گا تو کون مجھے بھاؤ دے گا۔ تو میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، اگر سدھر گئے نا، سیدھے ہو گئے نا، تو اللہ تمہاری محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اپنے آپ کو۔ کوئی بھی نوجوان آوارہ نظر نہ آئے، کوئی بھی نوجوان شراب پیتا نظر نہ آئے، کوئی بھی نوجوان ڈرگس لیتا نظر نہ آئے۔ رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک 14، 15 سال کے بچے باہر بھٹکتے ہوتے ہیں،
بائک پہ گھومتے ہوتے، سیٹیاں بجاتے ہوتے. اب بتائیے یہ قوم کی پہچان ہے ہماری؟ یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو چینج کرو اپنے آپ کو. اچھا یہاں ایک اور بات عرض کر دوں. ابھی مولانا سید امین القادری صاحب آئیں گے، مجھے معلوم ہے کیا ہونا ہے. یہاں جتنے ہو ہٹو بھاگو ہو سب شروع کر دیں گے. آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، کھڑے رہیں گے اپنی جگہ پر. وہ چپ چاپ آئیں گے، اسٹیج پہ آ جائیں گے، ان کی گفتگو سنو. کوئی یہاں سے نوچتا ہے، کوئی یہاں چھوتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب. کیا غیر مسلم دیکھ کر آپ کو کیا سوچے گا کہ یار ان کے اندر کوئی ڈسپلن نام کی چیز ہے؟ کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا. کریں گے آپ لوگ؟ بالکل نہیں. وہ آئیں گے، آرام سے آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کو سنائیں گے. اچھی بات ہے. اب آخری بات عرض کروں، قومی تباہ کیسے ہوتی ہے؟ میرے نوجوان بچوں اور نوجوان بھائیوں، میرا ٹارگٹ ہمیشہ یوتھ رہے ہیں، اور میں امید بھی یوتھ ہی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اس لیے کہ میں نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو نوجوانوں نے ہی قبول کیا، بوڑھوں نے تو ٹھکرا دیا تھا. حضور فرماتے ہیں اس لیے یوتھ جو ہے نا وہ انقلاب پیدا کرتا ہے. اسی لیے یوتھ ہی کو برباد کیا جا رہا ہے. ہر قوم کے یوتھ کو گندی پکچروں کے لیے اس پہ ایڈ نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہی دیکھے، نہیں، ہر قوم دیکھتی ہے، ہر قوم کا نوجوان دیکھتا ہے. خیر، بس ایک آخری بات، قاری صاحب کی نعت سنیے گا جب تک انشاءاللہ حضرت مولانا سید امین القادری صاحب آئیں گے اور بھرپور خطاب آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے. اب سنیے، میں بلگرام شریف گیا ہوا تھا، وہاں ایک تغرا آویزاں تھا. اس تغرے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول لکھا ہوا تھا، اور وہ قول کیا تھا؟ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کے نوجوان کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے. تو کسی قوم کا نوجوان اگر آوارگی کا شکار ہو جائے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. آج کے اس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بیدار ہو جاؤ، چینج کرو اپنی لائف کو، لائف سٹائل بھی چینج کرو، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی چینج کرو، اور اپنے آپ کو ڈسپلین کے ساتھ زندگی گزارنے والا بناؤ. ایجوکیشن کے سلسلے میں ایج لمٹ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نیوز کے اندر دیکھا ہے جن کی عمر 92 ایئرس کی، اور وہ درخت کے نیچے 92 سال کا بڈھا بیٹھ کر کے ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے. ایسے کو بھی ابھی میں نے کسی کے بارے میں پڑھا تھا، اپروکسیمیٹلی 60 کے قریب کی اس کی ایج تھی، اور اس نے اس کے باوجود بھی گریجویشن کے لیے یا ایس ایس سی کے لیے اس نے ایگزام وغیرہ دیا. ایجوکیشن کے لیے کوئی لمٹ. اگر آپ یہ چاہتے ہو کولکتہ کے خضر پورہ علاقے کے مسلمانوں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کا وقار ہو، آپ کی آبرو ہو، دنیا آپ کو سلام کرے، تو آج سے گناہ سے رشتہ توڑو، نبی کی تعلیم سے رشتہ جوڑو. اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر آپ کو دنیا، آپ کی قدر بھی دنیا کرے گی، اور آپ کو عزت سے سلام بھی کرتی ہوئی دنیا نظر آئے گی. مسلمانوں، بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی. کبھی یہ نہ سوچنا میں اکیلا سدھروں گا تو کیا ہوگا، یار سب تو بگڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کو سدھرا ہوا دیکھ کر بھی تو کوئی سدھر سکتا ہے نا. آپ کے سدھرنے سے کیوں فائدہ نہیں ہو؟ کیوں فائدہ نہیں ہو؟ کبھی ایک کے سدھرنے سے اور ایک کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، سدھرے ہوئے بھی ایک ہو تو ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک بگڑا ہوا نوجوان ہو،
ماں پیچھے محنت کرتی میرا بچہ سدھر جائے، نہیں سدھرتا، باپ محنت کرتا ہے نہیں سدھرتا، محلے والے محنت کرتے نہیں سدھرتا، رشتہ دار محنت کرتے نہیں سدھرتا، خاندان والے محنت کرتے نہیں سدھرتا، استاد پیر سب محنت کرتے نہیں سدھرتا، ایک بگڑے ہوئے پہ سب محنت کر رہے نہیں سدھرتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک سدھرا ہوا پورے شہر کو سدھار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میرے غوث پاک نے تنہا پورے بغداد کو سدھار دیا؟ تو کبھی ایک سے انیک میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو غوث کے دیوانے بنو، خواجہ کے دیوانے بنو، امام عشق و محبت کے پروانے بنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنو، اور ہر برائی سے اپنے وجود کو روکو اور اپنے آپ کو روکو۔ برائی کی بات آ گئی تو پھر ایک بات عرض کر دوں تاکہ شاید سمجھ میں بات آ جائے۔ بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ حضور تقریباً گناہ سے میں نے رشتہ توڑ دیا ہے اور بچتا ہوں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے بچ نہیں پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی نکلتی ہے تو میں گھر کر دیکھتا رہتا ہوں، میری نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں۔ حضرت اس گناہ سے بچنے کا کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تیرا نفس تجھے کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے کہے تو یہ تصور قائم کر لینا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص 15 روز کے بعد بایزید بستامی علیہ رحمہ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، حضور اب تو نگاہ اٹھتی ہی نہیں ہے، ایک گندی پکچر دیکھنے والوں ممکن ہے نہ دیکھتے ہوں گے، یہاں پر جو بھی دیکھتا ہو، اللہ کرے کہ کوئی نہ دیکھتا ہو، لیکن بس اتنا سوچ لو تم کچھ دیکھ رہے ہو، خدا تمہیں دیکھ۔ بچو، صبرو، پرفیکٹ کرو اپنے آپ کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب و طفیل مجھے آپ کو سب کو تعلیمات نبوی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کے آفاقی نظام کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، منتظمین اجلاس کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امام عشق و محبت کے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جائیے گا نہیں آپ، جائیں گے بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے، سید امین القادری صاحب کو سننا ہے آپ، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہمارے قاری صاحب انشاءاللہ العظیم مختصر کچھ امید کے بارے میں جو ہماری ایجوکیٹڈ یا اسٹوڈنٹس کی جو ونگ، ان کی جو ونگ ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں گے، مختصر بتائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، اور انشاءاللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی سنائیں گے۔ آپ بیٹھ کر سکون کے ساتھ سنیں، اور پھر میری بات پر توجہ میں آپ کی چاہوں گا کہ سید صاحب آئیں تو پلیز شور شرابہ نہ کرنا، میں تو بس اوقات غصہ کر جاتا ہوں، اب عمر بھی تھوڑی سی اب وہ ہو جاتا ہے، غصہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کھینچم تانی اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں ہم عقیدت سے انسان، عقیدت ہے، یہ کون سی عقیدت ہے؟ حجر اسود کو بھی تکلیف دے کر چومنے کی اجازت نہیں جو جنت کا پتھر ہے، تو یہاں مارتے دھکا کھینچم تانی، یہ ڈسپلین مینٹین۔ آپ یہ سوچو کہ آپ اسلام کے نمائندے ہو، آپ کی ہر حرکت کو دنیا دیکھتی ہے، اس کا خیال۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔